Assalamu alaikum, this is Sir Asad Rafat with your subject SST. Today we are going to discuss our second chapter of Unit 2. The chapter is Islam first reaches the subcontinent, which is in your book page number 94. So let's start the chapter. All you all have to do, you all have to read this chapter thoroughly, because this time I'm gonna explain this chapter only in Urdu. اسلام فرسٹ ریچ دا سب کانٹیننٹ، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اسلام سب سے پہلے جو ہے وہ بر صغیر پہنچا۔ 93 ہجری میں اسلام مغرب کی طرف مکہ سے ہوتا ہوا مڈل ایسٹ اور وہاں سے افریقن ساحلی پٹی سے ہوتا ہوا اسپین اور یہاں تک کہ فرانس پہنچا، اور مغرب کی طرف وسطی ایشیا، ایران اور افغانستان تک پہنچا۔ عرب تاجر انڈیا، سری لنکا، یہاں تک کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساحل پر سفر کر رہے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر بحری جہاز خلیج فارس کے پار اور مکران ساحل کے ساتھ سفر کرا کرتے تھے۔ جب وہ قیمتی ساز و سامان لے کر جایا کرتے تھے تو ان پر کبھی کبھار بابل کی بندرگاہ کے قریب بحری قزاق جو ہوتے ہیں، جنہیں ہم پیرٹس کہتے ہیں، وہ ان پہ حملہ کر دیا کرتے تھے، اور وہ اس ایریا کے اندر بہت زیادہ تھے، یعنی کہ دائبل کے ایریا میں بہت زیادہ تھے بحری قزاق، جہاں پر اس وقت آج کراچی موجود ہے۔ 710 عیسوی میں بحری قزاقوں نے ایک عربی جہاز پر حملہ کیا جو کہ قیمتی ساز و سامان اور غلام لے کے جا رہا تھا سری لنکا کے کنگ کی طرف سے دمشق کے بادشاہ یا دمشق کے خلیفہ ولید کے پاس۔ خلیفہ ولید نے سندھ کے راجہ داہر سے مطالبہ کیا کہ وہ قیدیوں اور خزانے کو چھڑا کر اسے واپس کرے، لیکن راجہ داہر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کا بحری قزاقوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ پھر ایسٹرن عرب امپائر کے ایک گورنر نے اپنے 17 سالہ بھانجے کی قیادت میں ایک فوج بھیجی، اور اس بھانجے کا نام تھا محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم ایک بہادر جوان تھے اور ساتھ ساتھ ایک بہترین لیڈر بھی تھے، اور انہی کی سربراہی میں یا انہی کی رہنمائی میں ان کی پوری فوج نے دائبل کو کیپچر کر لیا، اور یعنی کہ دائبل پہ قبضہ کر لیا، اور جو راجہ داہر تھے وہ اس جنگ کے اندر وہ مارے گئے۔ اس کے بعد عرب اندرون ملک دریائے سندھ کی طرف بڑھے اور ہتھیار ڈالتے ہوئے ملتان، سہون، سندھ اور ساؤتھرن پنجاب عرب کی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ شروع کے اندر یہ نئی سلطنت خلافت کا حصہ تھا، لیکن بعد میں 1871 میں یہ دو الگ الگ مسلم ریاست بن گئے۔ محمد بن قاسم کو واپس عراق بلا لیا گیا، لیکن سندھ اگلے 200 سال تک عرب سلطنت کے حصے کے طور پر جاری رہا۔ گورنر عربوں کے ذریعے مقرر کیے گئے تھے، لیکن اصل انتظامیہ مقامی لوگوں، دونوں مسلمان اور ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔ جزیہ نان مسلم ٹیکس اور زکوٰۃ مسلم ٹیکس جمع کیا گیا۔ مسلمانوں کے تنازعات کو دور کرنے کے لیے قاضی مقرر کیے گئے تھے، جبکہ نان مسلموں کی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے ان کو انہی کے پادریوں کے پاس یا سرداروں کے پاس بھیجا جاتا تھا۔ مسجدوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ مندروں کی مرمت اور تعمیر بھی کی گئی۔ عربوں نے سندھیوں میں شادیاں کیں اور سندھ میں ہی رہائش پذیر ہو گئے۔ عربی سرکاری زبان تھی اور سندھی قرآن شریف کے ترجمے کی پہلی مشرقی زبان بنی۔ ملک کے حکمران لوگوں کے ساتھ اچھے تھے، انہوں نے ان کو اپنی مرضی سے عبادت کرنے کی اجازت تھی، اس لیے کئی ہندو عہدیداروں نے اپنی ملازمتیں برقرار رکھیں۔ اب یہ سرزمین بحری قزاقوں سے پاک تھی، اس لیے مسلم تاجروں کی تجارت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ سامان کے ساتھ ساتھ وہ نئے آئیڈیاز کہ کس طریقے سے ستاروں کی مدد سے جہازوں کو چلایا جائے اور میڈیسن کے بارے میں مزید معلومات، ادویات کے بارے میں مزید معلومات لے کر وہ اب عرب اور فارس واپس چلے گئے۔ انہوں نے میتھس کے بارے میں بہت ساری چیزیں سیکھی، خاص طور پہ زیرو کے بارے میں، جو کہ بعد میں اہم دریافت کا باعث بنا۔ غزنوید جو تھے وہ سب مسلمان تھے، اور ان کا جو امپائر تھا وہ پھیلا ہوا تھا وسطی ایشیا سے لے کر افغانستان تک، اور جو ان کا کیپٹل تھا، جو ان کا دارالخلافہ تھا، وہ تھا غزنی، جو کہ قندھار کے قریب تھا۔ 1977 سے لے کے 1997 تک کنگ سبکتگین نے بہت سارے حملے کیے خیبر پاس کے ذریعے نارتھ ویسٹ آف سب کانٹیننٹ پر۔
خزانوں اور غلاموں کے لیے، اور بعد میں بچا ہوا جتنا بھی جو پنجاب کا حصہ تھا اس کو اپنی سلطنت میں شامل کر ان کے بیٹے جسے ہم محمود غزنوی کے نام سے جانتے ہیں کنٹینیو 30 سال تک انڈیا پر حملے کیے یا پھر ریڈ کیے۔ وہ ہندوؤں کے مندروں کو توڑنے کے معاملے میں بہت تیز تھا، لیکن ساتھ ساتھ ایک منصفانہ اور ایک انصاف پسند حکمران بھی تھا۔ اس نے غیر مسلموں کو اس وقت تک اپنے مذہب کی پیروی کرنے کی اجازت دی جب تک وہ ٹیکس ادا کرتے رہے۔ اس نے زیادہ تر ہندو عہدیداروں کو اور فوجی افسرانوں کو ان کے عہدے پر برقرار رکھنے کی اجازت دی۔ محمود غزنوی اپنے دارالخلافہ غزنہ کو دنیا کا سب سے خوبصورت شہر بنانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے برصغیر سے فنکاروں، موسیقاروں، مصنفوں، سائنسدانوں کو وہاں بسنے کے لیے لے آیا تھا۔ 4 بڑے تجارتی راستے شاہراہ ریشم چین سے مغرب تک وسطی ایشیا میں غزنوی سلطنت کے ایک حصے میں تھی۔ غزنوی حکمرانوں نے اس سڑک پر سفر کرنے والے تاجروں پر ٹیکس لگا دیا، جس سے وہ بہت ہی دولت مند ہو گئے۔ وہ خود سامان میں بھی تجارت کرتے تھے۔ وہ چین سے بارود، چائے، کاغذ اور برتن برصغیر لاتے اور برصغیر سے روئی، چینی، مسالے اور خوشبو چین اور یورپ تک پہنچاتے۔ اس سے تجارت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ محمود غزنوی کی موت کے بعد غزنوی سلطنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، اور وہ تمام کے تمام آپس میں طاقت کے لیے لڑتے رہے۔ تیسری ریاست غور، جس کو اب ہم افغانستان کے نام سے جانتے ہیں، 2 بھائیوں نے حکومت کی۔ ایک نے وسطی ایشیا پر حملہ کیا جبکہ دوسرے نے ہندوستان پر، جس کا نام محمد غوری تھا۔ محمد غوری نے اپنے ایک عظیم جنرل قطب الدین ایبک کے ذریعے شمالی ہندوستان میں اپنی فوجیں بھیجیں۔ وہ پورے شمالی ہندوستان میں پھیل گئیں، اور اس نے افغانستان سے بنگال تک کے تمام علاقوں کو اپنی فوج کے ماتحت کر لیا، یا پھر یہ کہہ لیجیے کہ اپنی فوج کے ذریعے پورے شمالی ہندوستان پہ اپنا کنٹرول کر لیا۔ جب 1206 میں غوری کو قتل کر دیا گیا تو اس کی فوجوں نے قطب الدین ایبک کو اپنا سلطان منتخب کر لیا، اور وہ پورے شمالی ہندوستان کا پہلا مسلمان حکمران تھا، اور یہ دہلی سلطنت کا آغاز تھا۔ جب ایبک کا انتقال 1210 میں ہوا تو اس کے بعد اس کے داماد التمش نے ان کا عہدہ سنبھال لیا۔ التمش کو ریاست کو شکست دینے میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے خود مختار بنانے کی کوشش کرنے کے لیے حکمرانوں کی تبدیلی کا موقع حاصل کیا۔ منگول قبائل تھے جو اصل میں منگولیا سے آئے تھے، جو اپنے جانوروں کے ساتھ وسطی ایشیا کے بڑے میدانوں میں سفر کرتے تھے۔ وہ بہت سخت جنگجو تھے اور آپس میں اکثر لڑائی کا مقابلہ کرتے رہتے تھے۔ چنگیز ایک قبیلے کا رہنما تھا۔ اس نے منگول عوام کو ایک طاقتور قوت بننے کے لیے متحد ہونے پر مجبور کیا۔ 1207 میں انہوں نے بحر چین سے روس تک پھیلی ہوئی ایک سلطنت پر قبضہ کرتے ہوئے اپنے چاروں طرف آباد ممالک پر خوفناک اور وحشی اور ظلم برپا کیا۔ 1221 میں انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا، لیکن التمش کی فوج سے شکست کھانے کے بعد وہ وسطی ایشیا واپس چلے گئے، اور اس کے فوراً بعد ہی چنگیز فوت ہو گیا، اور بعد میں تمام منگول مسلمان ہو گئے۔ بہت سال بعد ان منگولوں نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم کردار ادا کرنا تھا، جسے مغل کہتے ہیں، جو ان کے نام کا ایک فارسی ورژن ہے۔ التمش کی وفات کے بعد اس کا کوئی بیٹا حکمرانی کے اہل نہیں تھا، لہٰذا ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ نے اقتدار سنبھال لیا اور 4 سال تک حکمرانی کی۔ وہ ایک مضبوط حکمران تھی، اپنے فوجیوں کو ذاتی طور پر جنگ کی طرف لے جایا کرتی اور ان کی رہنمائی کرتی، لیکن رئیسوں اور جنرلوں کو کسی عورت کے ماتحت کام کرنا پسند نہ تھا، اس لیے انہوں نے اسے قتل کروا دیا۔ 1246 میں رئیسوں کے ایک گروپ نے ناصر الدین کو شہنشاہ بنا لیا، جو کہ التمش کا پوتا تھا، لیکن اصل اقتدار ان کے چیف جنرل بلبان کے ہاتھ میں تھا۔ بلبان نے اپنے آقا ناصر الدین کی طرف سے 20 سال تک سلطنت پر قابو پایا یا پھر سلطنت چلائی، اور جب ناصر الدین کا انتقال ہوا تو رئیسوں نے بلبان کو ہی اپنا
شہنشاہ بنا لیا۔ بلبان کو منگولیوں کے حملے کا مقابلہ کرنا پڑا۔ جب ان کی وفات 1296 میں ہوئی تو ان کے بعد متعدد کمزور شہنشاہوں نے ان کے بعد اقتدار سنبھالا، یہاں تک کہ علاء الدین خلجی تخت پر آیا۔ علاء الدین خلجی ایک قابل اور اچھے رہنما ثابت ہوئے۔ وہ منگولوں کو باہر نکالنے اور جنوبی ہندوستان کے بیشتر حصوں کو فتح کرنے میں زیادہ کامیاب تھے۔ علاء الدین خلجی کے بعد اقتدار کے لیے ایک جدوجہد ہوئی اور 1320 میں غازی الدین تغلق حکمران بن گئے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے محمد بن تغلق نے ان کی تخت نشینی کی۔ ہم ان کے دور حکومت کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں کیونکہ مراکش سے تعلق رکھنے والے مشہور مسلمان مسافر ابن بطوطہ 7 سال تک سلطان کے دربار میں رہے اور اس نے وہاں کیا دیکھا اس کا محاسبہ کیا۔ ابن بطوطہ کہتے ہیں کہ محمد بن تغلق نے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا، آبپاشی کی بڑی اسکیمیں بنائیں جن میں سے کچھ ابھی تک زیر استعمال ہیں۔ اس نے بہت سے اسپتال، اسکول، بوڑھے لوگوں کے لیے مکانات اور مساجدیں بنائیں۔ دوسری طرف انہوں نے کچھ فیصلے بھی کیے جو بہت مہنگی غلطیاں ثابت ہوئیں، جیسے اپنا دارالحکومت اپنا نیا شہر دولت آباد منتقل کیا اور غیر تربیت یافتہ افرادوں کی اعلیٰ عہدوں پر تقرری۔ بن تغلق کے بعد ان کے بیٹے فیروز شاہ نے 37 سال تک حکومت کی۔ وہ ایک عقل مند حکمران تھا اور اس نے اپنی بادشاہی کی حالت کو بہتر بنایا۔ 1398 میں تیمور کی حکومت میں منگولوں نے ایک بار پھر ہندوستان پر حملہ کیا۔ انہوں نے دہلی پر قبضہ کر کے اسے تباہ کیا اور بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تیمور دارالحکومت سمرقند میں کام کرنے کے لیے اپنے مزدوروں، فنکاروں اور معماروں کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا۔